نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم مختصر معنی الفن الثالث علم البدیع کا سبق نمبر 66 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آج پہ عادت آج کے سبق سے متعلق عبارت کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق کی ابتدا وقیل و احسن السجع سے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیے۔ وقیل و احسن السجع ما تساوت قرائنه نحو في صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود ثم أي بعد ألا تتساوى قرائنه فالأحسن ما طالت قرينته الثانية نحو النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وقرينته الثالثة نحو خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه من التصلية ولا يحسن أن يؤتى قرينة أي تؤتى بعد قرينة أخرى أقصر منها كثيرا لأن السجع قد استوفى عمده في الأول بطوله فإذا جاء الثاني أقصر منه كثيرا يبقى الإنسان عند سماعه كما يريد الانتهاء إلى غاية فيعصر دونها، وإنما قال كثيرا اعتراضا عن نحو قوله تعالى لم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل۔ عزیز طلبہ، اس عبارت سے مصنف علیہ الرحمہ یہ بات ذکر فرما رہے ہیں کہ علماء بدیع کے نزدیک بہترین سجع دو موقع پر ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ فقرے کے تعداد کلمات میں دو فقروں تعداد کلمات میں برابر ہوں اگرچہ تعداد حروف میں برابر نہ ہوں۔ دوسرا موقع وہ ہے کہ جہاں پر دو فقرے تعداد کلمات میں برابر نہ ہوں، بلکہ اگر کلام دو جملوں سے مرکب ہو تو دوسرا پہلے سے طویل ہو، اگر تین جملوں سے مرکب ہو تو تیسرا اول دو سے طویل ہو۔ تو ان دونوں بہترین سجع کی مثال مصنف علیہ الرحمہ ذکر فرمائیں گے۔ فرماتے وقیل و احسن السجع، اور علماء بدیع کے نزدیک بہترین سجع وہ یہ ہے ما تساوت قرائنہ، پہلی قسم کی جس میں قرینہ برابر ہوں، کہ جس سجع کا قرینہ یعنی جملہ فقرہ دوسرے جملے فقرے اور قرینے کے برابر ہوں، جیسے فی صدر مخضود و طلح منضود و ظل ممدود۔ صدر مخضود ایک جو ہے فقرہ ہے، طلح منضود دوسرا فقرہ ہے، اور ظل ممدود یہ دوسرا فقرہ ہے، اور تینوں فقرے دو دو کلمات پر مشتمل ہے، آپس میں برابر ہیں۔ فی صدر مخضود وہ عیش کریں گے کانٹوں سے پاک بیروں میں، اور طلح منضود اور اوپر تلے لدے ہوئے کیلوں کے درختوں میں، وہ ظل ممدود اور دور تک پھیلے ہوئے سائے میں۔ اب اس میں تین فقرے ہیں، تینوں دو دو کلمات پر مشتمل ہے، برابر ہے۔ ثم ای بعد اللہ تتساوی قرائنہ، پھر اگر دو فقروں کے جو ہے کلمات آپس میں برابر نہ ہوں تو اس سجع میں پھر کون سی قسم افضل ہے؟ تو فالاحسن ما طالت قرینتہ الثانیہ، وہ ہے کہ جس میں دوسرا قرینہ دوسرا فقرہ پہلے فقرے کے بدلے میں طویل ہوں، جیسے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، ما ضل صاحبکم وما غوی، یہ تمہارے ساتھ رہنے والے صاحب نہ راستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں۔ تو یہاں پر والنجم اذا ہوا یہ ایک فقرہ ہے، ما ضل صاحبکم وما غوی یہ دوسرا ہے، دوسرا فقرہ وہ پہلے والے کے مقابلے میں طویل ہے۔ او قرینتہ الثالثہ، کہ تیسرا فقرہ جو ہے وہ پہلے والے دو کے مقابلے میں طویل ہو، جیسے فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، قیامت والے دن کافر کے بارے میں کہا جائے گا اس کو پکڑو، اس کے گردن میں طاق پہنو
زنجیر پہنا، ثم الجحیم صلو، پھر اس کو جہنم میں جلا دو، داخل کر دو۔ نہ تسلیہ، صلو تسلیتن سے ہے جلانا۔ تو یہاں پر دیکھیں خضوع فغلوہ، دو فقرے ہیں، دونوں آپس میں برابر ہیں۔ تیسرا فقرہ جو اس میں الجحیم صلو، یہ اس سے طویل ہے، یہ بھی احسن سجا کی اقسام میں سے ہے۔ ولا يحسن ان يؤتى قرینۃ ای تؤتى بعد قرینۃ من قرینۃ اخرى اقصر منها۔ فرماتے ہیں اہل فصحا جو ہے ایسی بات کو پسند نہیں فرماتے کہ پہلے آپ ایک قرینہ طویل ذکر کرتے ہیں ایک فقرہ، پھر دوسرا فقرہ اس سے بہت کم ذکر کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ پہلا فقرہ مختصر، دوسرا طویل ہونا چاہیے، آخری مختصر نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہ آخر والا اختصار بہت زیادہ نہ ہو، اور تھوڑا بہت اختصار ہے تو وہ کبھی نہیں، وہ بھی حسن کے زمرے میں آتا ہے۔ البتہ اگر بالکل اختصار کر دیا تو یہ صورت پر درست نہیں۔ اے تو بعد قرینۃ قرینۃ اخرى، یعنی لایا جائے گا ایک فقرے کے بعد دوسرا فقرہ، اکثر منها جو اس سے کم ہو، قصرا کثیرا بہت زیادہ کم ہو، لأن سجا قد استوفى عمده في الأول بطوله، اس لیے کہ سجا نے پہلے والے کے انتہا میں اس اپنے لمبے ہونے کی وجہ سے مخاطب کو ایک امید دلوائی ہے اس کے سننے کی۔ فإذا جاء ثانی اقصر منه کثیرا، جب دوسرا فقرہ اس سے بہت زیادہ کم آئے گا، جب قل انسان عند سماعه، تو انسان جو ہے وہ سماع کے انتظار میں اسی طرح باقی رہ جائے گا، جس طرح کہ من یرید الانتہاء الی غایت، کوئی شخص کسی انتہا تک پہنچنا چاہتا ہے، کسی انجام تک، فیاسر دونہا، وہ وہاں تک پہنچنے سے پہلے پھسل جائے۔ تو اس کے ساتھ بھی یہی کہانی ہو جائے گی کہ پہلے آپ نے لمبا فقرہ ذکر کر دیا، اس کے بعد بہت اختصار کر دیا، تو یہ ٹھیک نہیں۔ وإنما قال كثيرا احتراز عن نحو قوله تعالی، مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قید لگائی کہ بہت زیادہ اختصار نہ ہو۔ اگر تھوڑا بہت اختصار ہے، جیسے علم تر کیف فعل ربک کا بیان کیا، تو نے نہ دیکھا کہ تیرے پروردگار نے فیل والوں کے ساتھ کیا علم یجعل قیدہم فی تضلیل، کیا اللہ رب العزت نے ان کی تدبیروں کو گمراہ اور بیکار نہیں کیا۔ اب یہاں پر دیکھیں عزیز طلبہ، علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں 10 جملے ہیں، 10 الفاظ ہے، علم یجعل قیدہم فی تضلیل میں 7 ہے، تو یہ جو تھوڑی بہت تفاوت ہیں تو اس تفاوت کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ والاجزاء مبنیۃ علی سکون الاعجاز اواخر فواصل القرائن، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ حروف روی کی حرکت ایک طرح بھی ہو سکتی ہے اور مختلف بھی ہو سکتی ہے، بس دونوں فاصلوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے حرکتوں کو حذف کر کے ساکن کرنا چاہیے۔ پھر اگر حرکتیں مختلف ہو تو ساکن کرنا واجب، اگر حرکتیں مختلف نہ ہو تو ساکن کرنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحسن ہے۔ اسی بات کو مصنف علیہ الرحمہ نے اپنے الفاظ میں بیان کیا کہ ازجا آخری حرف کے سکون پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی قرائن کے فاصلوں کے آخری حرف کو ساکن کیا جائے گا، کیونکہ تمام صورتوں میں کامل موافقت اور مشابہت وقف اور سکون کے بغیر نہیں آ سکتی۔ یہ حاصل ہے اس بات کا۔ والاجزاء مبنیۃ علی سکون الاعجاز، اعجاز جو ہے یہ اعجاز کے سکون پر مبنی ہوں گے۔ اعجاز کہتے ہیں فاصلے کے آخری حرف روی کو، اے اواخر فواصل قرائن، قرائن کے فاصلے کے آخری حرف جو ہوتا ہے اس کو، حرف روی کو، اس کو اعجاز کہا جاتا ہے۔ اذا لم یتم التواطؤ والتزاوج، جب اس حرف روی تمام کلمات کے حرف روی کے آپس میں اعتبار حرکت کے اتفاق، توافق اور تشابہ تام نہیں ہو سکتا تمام صورتوں میں الا بالوقف، ہاں مگر وقف کی صورت میں اور سکون کی صورت میں ہو سکتا ہے، تو اس لیے ہم نے اس صورت میں وقف اور سکون کر دیا۔ کا قولہم اما بعد ما فات وما اقرب فهو آت، جیسے کہا جاتا ہے ما ابعد ما فات، جو چیز دور ہوا وہ فوت، ما ابعد ما فات، جو چیز فوت ہوا وہ کس قدر بعید ہوا، وما اقرب ما هو آت، اور کس قدر قریب ہے وہ جو آنے والی ہیں۔
تو یہاں پر فاتح اور آتن دونوں کا حرف ربی تا ہے، لیکن ایک جو ہے فتح متحرک اور دوسرا جو ہے وہ اس کے منون اور مکسور ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں عزیز طلبہ کے دونوں کے حرکت میں کافی تشابہ ہے۔ اس تشابہ کو متحد کرنے کی صورت یہی ہے کہ ہم آخر کو دونوں فقروں کے فاصلوں کے آخری حرف کو ہم ساکن کر کے پڑھے، یوں پڑھے ما ابعد ما فات وما اقرب ما ہوا آت۔ اس لو لم یعتبر السکون لفات سج، اس لیے اگر سکون کا اعتبار نہ ہو تو سج فوت ہو جائے گا، لأن تاء من فات مفتوح ومن آت منون مکسور، اس لیے کہ ما ابعد ما فات میں تا جو ہے وہ مفتوح ہے اور ما اقرب ما ہوا آت میں جو ہے وہ منون اور مکسور ہیں۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کے اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔